امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں ایک چیپٹر قائم کیا ہے. چیپٹر کا نام ہے الکلام فی کتاب اللہ بلا علم، کہ علم کے بغیر قرآن مجید کا مطلب بیان کرنا. اس کے تحت جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. ہمارے ہاں جب ایسے عالم بنتے ہیں قرآن سے ہی بیان کیا گیا ہے، خود قرآن پتہ نہیں آتا بھی ہو یا پڑھنا بھی نہ آتا ہو، لیکن یہ قرآن میں لکھے ہیں نا جی. اب سنیں حضور نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، کتاب العلم سنن ابو داؤد میں اس روایت کو نقل کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی کتاب اللہ برأیہ فاصاب اخطا. حضور شاہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے دی اور رائے بھی صحیح دی، رائے بھی صحیح دی، حضور شاہ فرماتے ہیں پھر بھی خطا کی اس نے. صحیح رائے دینے کے باوجود بھی حضور شاہ فرماتے ہیں کہ اس نے خطا کی. اور مسند احمد بن حنبل کی روایت میں آتا ہے کہ جو قرآن مجید میں اپنی رائے کو دخل دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب امام قرطبی تفسیر قرطبی میں آپ اس مقدمہ میں جو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے دی اور صحیح بھی بیان کیا تو اس نے خطا کی. اس کے بارے میں بعض اہل علم نے اس حدیث کو اس بات پر معمول کیا ہے کہ رائے سے مراد خواہش ہے، یعنی جس نے قرآن کے بارے میں ایسا قول کیا جو اس کی خواہش کے موافق ہو، یعنی اس کی خواہش چاہتی ہے کہ قرآن کو میں اپنی خواہش کے مطابق ڈھال لوں. جیسے میں چاہتا ہوں قرآن ایسا بن جائے، کیونکہ اب وہ قرآن کو اپنی رائے کے تابع کر رہا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ ہماری رائے قرآن کے تابع ہونی چاہیے. تو جب ایسا کرے گا تو اس کی رائے ائمہ اسلاف کے خلاف ہوگی، اس کے مطابق نہیں ہوگی. پھر اگر وہ ٹھیک بھی کہے تو خطا کرنے والا ہوگا. اور آگے جو ہے وہ امام ابن عطیہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص سے کتاب اللہ کا کوئی معنی پوچھا گیا تو اس نے علماء کے قول میں غور و فکر کیے بغیر کوئی معنی بتا دیا تو وہ اس وعید میں جو ہے وہ داخل ہے کہ جو قرآن میں اپنی رائے کو دخل دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور امام قرطبی اپنا قول اسی مقدمہ میں لکھا ہوا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے قرآن میں اپنے گمان اور دل کے خیال سے بات کی جبکہ اس نے اصول سے استدلال نہیں کیا تو وہ خطا کرنے والا ہے.